تو خاصیت ہے, آپ کو پتا ہے کہ اس کو یہ لباس اچھا نہیں لگے گا, تو یہ تو خوبی ہے, یہ تو خوبی ہے مولانا کی. اور یہی عورتیں جو اس طرح کی باتیں کر رہی ہیں, جب ان کی شادی ہو جاتی ہے تو پھر اپنے شوہر کے لیے یہ چاہتی ہیں دوسری عورتیں ایسے شرعی پردے میں آئیں جیسے رابعہ بصریہ کیا کرتی تھی شرعی پردہ. پھر یہ نہیں کہتی کہ دیکھو میرے ہسبینڈ جو ہے نا وہ تم جن کپڑوں میں بھی آ جاؤ, تم کمفرٹیبل زون میں ہی رہو گی. یہ چاہے نا اپنی دلیلیں دیں نا اپنی انٹیوں کو, دیکھو میرے میاں کے سامنے جب بھی تم آئے خوب میک اپ میں آؤ تیار ہو کے, اور جیسی مرضی ڈریسنگ کرو اور جتنا مرضی ہنسو کھیلو, میرے میاں یا تو چھکا ہوگا تیرا میاں, کیا خیال ہے, یا تو جھوٹ بول رہی ہے, تجھے طلاق لینی ہے اپنے میاں سے, یہی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو وہاں کہتے ہو نا کمفرٹیبل, وہاں تو کہہ رہی ہے منہ توڑ دوں گی اگر تو میرے میاں کے سامنے بھی آئی. کہے گی دیکھو تمہارا میاں تو اس کا مطلب بہت ہی دقیانوس قسم کا آدمی ہے, بہت ہی کوئی پرانے زمانے, بھائی پرانے کا نہیں ہے آدمی, بس مجھے یہ پتا ہے. بیوی دلیل میں کیا کہے گی, بھائی جو بھی ہے کیا آدمی ہے, تو جو آدمی ہوگا اس کے سامنے عورت اس طرح بن ٹھن کے گھومے گی, اس کی طبیعت اس کی طرف مائل ہوگی. اور مولویوں کی کم مائل ہوتی ہے, ان ٹھرکیوں کی زیادہ ہوتی ہے. مولوی تو پھر بھی کچھ اللہ رسول کی باتیں اس سے بیچارے نے سنی, دیکھ بھی لے گا تو توبہ استغفار کرتا رہے گا بیٹھ کے. وہ ایک ہے نا حاجی لوگ حج کر کے آئے تو انہوں نے بولا کہ یار اب ہم نظر کی حفاظت کریں گے, اب ایک گناہ تو ہم چھوڑ دینا. تو سب نے یہ فیصلہ کیا کہ کوئی لڑکی نظر آ جائے نا تو سب نے استغفار پڑھنا ہے. تو ایک آدمی کی طرف سے آواز آئی استغفر اللہ, سب نے کہا کہاں ہے کمفرٹیبل زون. ہر بے حیائی پہ نا اچھے لیبل لگا کے سوسائٹی کی واٹ لگا دی ہے, ہر بے حیائی پہ. ان لوگوں کا انجام پتہ ہے کیا ہوگا, جو یہ نام نہاد لبرل طبقہ ہماری سوسائٹی کو خراب کر رہا ہے نا, ان کا انجام وہی ہے جو ان کا انجام ہوا. لیکن یہ اتنے اندھے ہو چکے ہیں کہ ان کا بھیانک انجام دیکھ کے بھی ان کو عبرت حاصل نہیں ہو رہی ہے. اس انجام کو برا کہنے کے لیے تیار نہیں ہے, یعنی اس انجام کو برا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو میں وہ جب مثال سے بات سمجھا رہا تھا نا, اس لیے میرے بھائی عورت کی حیا, عورت کی تحفظ اسی میں ہے کہ وہ کہاں رہے, گھر میں رہے. اور کمانا کس کے ذمے ہے, مرد کماتا ہے. سوسائٹی میں کچھ لوگ برے ہوتے ہیں, ان کچھ بروں کی وجہ سے قانون تھوڑی تبدیل کیا جاتا ہے. ابھی تک سوسائٹی ہمیشہ اسی طرح چلی آ رہی ہے. اس کی میں آپ کو ایک آسان مثال دوں, کچھ چیزیں مشاہدے پر مبنی ہوتی ہیں نا. ایک لبرل نے مجھ سے سوال پوچھا, یہ اسلام میں طلاق کا نظام ہے, دھیرے دھیرے طلاق نکالو, نکاح ختم, ایک دم ختم, اور اتنا پرانا رشتہ ختم, اور انگریزوں میں تو ایسا نہیں ہوتا, ہندوؤں میں ایسا نہیں. میں نے کہا طلاق کا ریشو مسلمانوں میں زیادہ ہے یا غیر مسلموں میں زیادہ ہے؟ انہوں نے کہا غیر مسلم. میں نے کہا کمال کی بات ہے, آسان مسلمانوں میں اور ان کے ہاں مشکل ہے. جن کے ہاں آسان ہے ان کے ہاں اتنی نہیں ہو رہی, جن کے ہاں مشکل ہے ان کے ہاں دھڑا دھڑ ہو رہی ہیں. تو پریکٹیکلی ایک چیز ثابت ہو چکی ہے کہ ہمارا سسٹم کامیاب ہے زیادہ. تجربے سے بڑھ کر کوئی چیز ہوتی ہے؟ سائنسدان جب بھی کوئی دوا بناتے ہیں نا تو تجربوں سے فیصلہ کرتے ہیں, وہ خالی اس کے فارمولے پہ نہیں جاتے, کہتے ہیں پہلے تجربہ تو کرو, پہلے چوہوں کو پہ تجربہ کر کے دیکھو. تجربے سے بہتر دنیا میں کوئی دلیل نہیں ہوتی. کتنے لوگ ہیں کسی اناڑی حکیم کے پاس گئے, فائدہ ہو گیا, تو اب لوگ کہتے ہیں بھائی یہ پراپر حکیم نہیں ہے. اگلا کیا کہتا ہے, یار میں تو اس سے علاج کراؤں گا نا جس سے مجھے فائدہ ہو. لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا, بالکل صحیح دلیل ہے بھائی, ہمیں تو جس سے فائدہ ہوگا ہم اس سے علاج کرائیں گے. تو اس لیے میرے بھائی یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لو. دیکھو اس وقت نا دو تہذیبوں کا ٹکراؤ ہے, اور یہ بہت خطرناک قسم کا ٹکراؤ ہے اس وقت دنیا میں, دو تہذیبوں کا. دنیا میں پہلے زمانے میں جو مقابلے ہوتے تھے نا, توجہ ہے نا آپ لوگوں کی, ہم سب نا ایک اکھاڑے میں ہیں اس وقت. انسان جب سے دنیا میں آیا ہے وہ سمجھو کہ وہ ریسلنگ کے رنگ میں ہے, ہر وقت اس کا کسی نہ کسی سے مقابلہ چل رہا ہے. حق اور باطل ہمیشہ چلتے رہے. بنی اسرائیل کا مقابلہ فرعون کے ساتھ, ایسا ہے نہیں ہے, قابیل کا مقابلہ حابیل کے ساتھ, دنیا ہمیشہ سے. تبھی باطل ہے اس کے ساتھ حق ہے, یہ قیامت تک چلتے رہیں گے. باطل سے حق کو پہچانا جائے گا, حق سے باطل کو پہچانا جائے گا. تو ہر دور میں نا الگ قسم کی لڑائی رہی ہے انسانوں میں. پہلے زمانے میں مذہبی لڑائیاں ہوتی تھیں. جب عیسائیت نے دنیا میں راج کیا, پہلے یہودیت نے راج کیا نا دنیا میں, پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نئے پیغمبر آئے. جب یہودی خراب ہو گئے, وہ اپنے دین سے ہٹ گئے, تو اللہ نے مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو. ان کے اتنے معجزے اللہ نے دکھائے کہ لوگوں کو یقین آ گیا کہ آپ واقعی اللہ کے پیغمبر ہیں. بہت بڑی تعداد ان کے ساتھ ہو گئی. پھر ان کے جو ساتھی تھے انہوں نے اتنی بڑی بڑی قربانیاں دیں کہ عیسائیت دنیا کا سب سے بڑا مذہب بن گئی. ایسا ہوا کہ نہیں ہوا, یہ تاریخی حقیقت ہے. وہ قربانیاں کیوں دی تھی انہوں نے؟ اس لیے کہ وہ دیکھ چکے تھے کہ یہ جو عیسیٰ ابن مریم ہے واقعی اللہ کے سچے پیغمبر ہیں. کسی سچے کے لیے اتنی بڑی قربانیاں دی جا سکتی ہے, جھوٹے کے لیے نہیں دی جا سکتی. اللہ نے پوری دنیا میں ان کو پھیلا دیا.
تو اس وقت دنیا میں دو مذہبوں کا ٹکراؤ ہوا ہے, ایک یہودیت اور ایک کرسچینٹی, عیسائیت. پھر جب عیسائیت دنیا میں غالب آئی تو یہودی تو کمزور پڑ گئے. پھر عیسائیت کے مقابلے ہوتے تھے پارسیوں سے, آگ کی پوجا کرنے والوں سے, بت پرستوں سے. اس وقت دو گریٹ جو امپائرز تھیں, ایک شام کی طرف عیسائیوں کی, دوسری ایران میں پارسیوں کی. جو فارس تھے نا آگ کی پوجا کرنے والے لوگ, ادھر ہرقل تھا عیسائیوں کا, ادھر کون تھے ایران میں, جو پارسی ہوتے ہیں نا جو آگ واگ کی پوجا کرتے ہیں, یہ لوگ تھے. یہ دو بہت بڑی اسٹیٹ تھیں, ریاستیں تھیں. ان کی بھی جنگ تہذیب کی جنگ نہیں تھی بلکہ مذہب کی جنگ تھی. عیسائی کہتے تھے ہمارے پاس حق کا پیغام ہے, اللہ پہ ایمان لاؤ, عیسیٰ ابن مریم پہ ایمان لاؤ, اور یہ اپنے کلچر کو یا اپنے جو بھی آگ کی پوجا کرتے ہیں اس کو فالو کرتے تھے. یہ لڑائیاں بھی کون سی تھیں, بولو بولو نا, مذہبی لڑائیاں تھیں. توجہ رکھنا آپ لوگ میری طرف. یہ جو میں اتنا شادی 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 بچے بچے کرتا رہتا ہوں, میرا کھوپڑی نہیں میری خراب ہوئی ہے, یہ اس کے پیچھے بہت بڑا فلسفہ ہے, اور میری ان باتوں کو تم ویلیو نہیں دے رہے ہو. یہ جو NGOs ہیں نا جو اس پہ کام کر رہی ہیں, پوری دنیا جس طرف ہم کو لے کے جا رہی ہے, ان کو پتا ہے کہ یہ بندہ ہماری دم پہ پاؤں رکھ کے کھڑا ہو گیا ہے. وہ میرے خلاف پوری طور پر ایکشن اس لیے نہیں لے رہے کہ ان کو پتا ہے اس کو اس طرح فالو کیا نہیں جا رہا, اس کی باتوں کو فالو اس طرح نہیں کیا جا رہا جس طرح لوگ کسی کو فالو کرتے ہیں. بس اس کی باتیں سنتے ہیں, ہنسی مذاق میں اڑا دیتے ہیں, وہ یہ سمجھ رہے ہیں. ورنہ سب سے پہلے بم سے مجھے اڑائے وہ, کیونکہ کروڑوں نہیں اربوں کھربوں ڈالر خرچ ہو رہے ہیں اس پہ کہ ان کا فیملی سسٹم ختم کیا جائے. 4 شادیاں دور کی بات, ایک شادی کا رواج بھی ختم کیا جائے, 2 بچے کیا ایک بچہ بھی پیدا نہ ہونے دیا جائے. اربوں کھربوں روپے اس پہ خرچ ہو رہے ہیں ان کے ڈراموں میں, فلموں میں, اور پھر قانون سازی میں, عدلیہ میں. اور اس کے لیے انہوں نے کیا کرنا ہے, عورت کو جاب کراؤ. سمجھ میں آ رہی ہے بات, عورت کو آزادی کے نام پہ. ایکچولی تم جو ہو نا وہ کیوں مرد کا کھاتی ہو, باہر نکلو, جاب کرو, پڑھائی کرو. پڑھائی کے ہم خلاف نہیں ہیں لیکن جاب کیوں کرو بھائی. تو اب کیا ہوا, اس وقت 2 لڑائیاں ہوئی, عیسائیوں کی اور جو آگ پرستش, آگ کی پوجا کرتے تھے. یہ لڑائیاں کس بیس پہ تھیں, مذہب کی. یہ 2 مذہبوں کا ٹکراؤ تھا. پھر جب اسلام دنیا میں آیا ہے, تھوڑے ہی عرصے میں خالد ابن ولید, عمر بن خطاب, مغیرہ ابن شعبہ, حضرت معاویہ, سیدنا علی, یہ لوگ اٹھے ہیں. اور حجاج بن یوسف کے دور میں یورپ کے قریب ہماری فوجیں پہنچ چکی تھی. یہ رہ گیا تھا قسطنطینیہ جو ترکی ہے نا, ادھر عیسائیوں کا مضبوط قلعہ تھا. نبی نے صحیح حدیث میں بشارت دے دی جو قسطنطینیہ فتح کرے گا وہ سب سے بہترین لشکر ہوگا. اب دیکھو مدینہ میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں, تھوڑے سے لوگ ہیں, اور ویژن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھو کہ قسطنطینیہ پہ تم ضرور بھی ضرور حملہ کرو گے اور اللہ تمہیں فتح دے گا. نعم الامیر امیرھا, جو کمانڈر ہوگا سب سے بہترین کمانڈر ہوگا, اور جو لشکر ہوگا سب سے بہترین لشکر ہوگا. مدینہ میں بیٹھے ہوئے اور ترکی پہ اٹیک کی خوشخبریاں سنائی جا رہی ہیں. تو صحابہ تو پھیل گئے. پھر یہ لڑائی, یہ بھی کس کی لڑائی تھی, مذہب, کرسچینٹی اور اسلام کی لڑائی تھی. اسلام کا یہ دعویٰ تھا کہ کرسچینٹی اب منسوخ ہو چکی ہے. عیسائی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا آفیشلی انہوں نے مان لیا ہے. حضرت عیسیٰ تو توحید کے داعی تھے, اب اس مذہب سے توحید ختم ہو گئی ہے. اور حضرت عیسیٰ نے جس پیغمبر کی خوشخبریاں دیں, بشارتیں دیں, وہ انجیل میں بھی ہیں, تورات میں حضرت موسیٰ نے دیں, وہ ساری خوشخبریاں کس پہ لاگو ہوتی ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ. ہرقل جو عیسائیوں کا بادشاہ تھا اس نے مانا نا, کہ یہ تو نجاشی نے بھی مانا, جو مان گئے بچ گئے, جو نہیں مانے وہ تلوار کی زد میں آ گئے. تو وہ جو اسلام پھیلا ہے, محمد بن قاسم آیا یہاں سندھ تک, پھر ملتان تک محمد, یہ سارے تابعین کے دور کے لوگ ہیں. محمد بن قاسم, تو تابعین کے دور میں اسلام یورپ تک اور ہندوستان تک پہنچ چکا تھا. یہ لڑائی کون سی لڑائی تھی, بولو, مذہب کی لڑائی. یہ مذہبی بنیادوں پہ لڑائی تھی. اب ہوا یہ ہے کہ عیسائیت پھر بھی اسٹرانگ تھی, قسطنطینیہ فتح نہیں ہوا. بالآخر 600-700 سال کے بعد جا کے سلطان محمد فاتح نے, اس نے وہ ارطغرل کے جو اولاد میں پیدا ہوا, اس نے قسطنطینیہ فتح کیا, اور پھر ان کو اور اٹلی کی طرف دھکیل دیا, پھر اور آگے بڑھے, دھکیلتے دھکیلتے پتہ نہیں کہاں تک لے گئے ہوں. لیکن یہ لڑائی بھی کون سی تھی, صلیبی لڑائیاں جنہیں کہا جاتا ہے, جو صلاح الدین ایوبی نے لڑیں, وہ لڑائیاں بھی, پھر یہ سلطان محمد فاتح کی لڑائیاں بھی. یہ ساری لڑائیاں کس بنیاد پہ ہوتی تھیں, مذہب کی بنیاد پہ. اب ہوا یہ 400-500 سال پہلے عیسائیوں کی اپنی ریاستیں وجود میں آ گئیں, اور مسلمانوں کی تو بہت ہی بڑی ریاست دنیا میں وجود میں آ گئی. اب ہوا یہ کہ مسلمانوں نے سائنس اور ٹیکنالوجی میں بے پناہ ترقی کرنا شروع کر دی. اسلام کا دعویٰ یہ تھا کہ کرسچینٹی منسوخ مذہب ہے, اس کی تعلیمات, اوریجنل تعلیمات ختم ہو چکی ہیں. یہ دعویٰ تھا یا نہیں تھا؟ تو اللہ نے یہ دعویٰ دنیا کو دکھا دیا. پادریوں کی جو حرکتیں تھیں,
ان کے پاس کچھ تھا ہی نہیں قوم کو دینے کے لیے, اوٹ پٹانگ قسم کی باتیں. آپ ان کی انگریزوں کی کتابیں پڑھو, وہی اپنی کتابوں میں یہ سب باتیں لکھتے ہیں, بیکار قسم کی باتیں, نہ سر نہ پیر. کوئی گناہ کرے ہمارے پاس آئے, ہم سے توبہ کرے. لوگ کہتے ہیں تو ہمارا باپ ہے جو ہم گناہ کر رہے ہیں, اللہ کی نافرمانی ہو تو اللہ سے توبہ کرے نا, کیا خیال ہے بھائی؟ نہیں جی, پادری کے پاس جاؤ گے اور آپ کچھ پیسے ویسے جمع کراؤ گے جو وغیرہ وغیرہ. وہ کرسچن لوگ اس کی زیادہ ڈیٹیل جانتے ہیں. اور پھر شادی نہیں کرو, پھر پادری بیچارہ شادی نہیں کر رہا, پھر وہ پکڑا جا رہا ہے. سارے نہیں ہوتے تھے, کچھ برے ہوتے تھے, کچھ اچھے ہوتے تھے. ایک عجیب نیچر کے خلاف لے جانا شروع کر دیا. اور جب وہ لوگ ہماری یونیورسٹیوں میں آتے, ہماری اندلس کی یونیورسٹیوں میں, اور پھر اس سے پہلے ہماری بغداد کی یونیورسٹی, وہ کہتے ہیں یار یہ مسلم اسکالر کو دیکھو, یہ مذہب بھی پڑھ رہے ہیں, سائنس بھی پڑھ رہے ہیں, ٹیکنالوجی میں بھی آگے جا رہے ہیں, توپیں بھی بنا رہے ہیں, بم بھی بنا رہے ہیں, سارے کام یہ کر رہے ہیں. اور ہمارا مذہبی طبقہ ہمیں کہاں لے کے جا رہا ہے؟ رہبانیت کی طرف. وہ کہاں لے کے جا رہے ہیں ہمیں؟ سب چیزوں سے دستبردار. تو بالآخر چرچ اور پبلک میں فاصلے بڑھنا شروع. آپ کو پتہ ہے 400 سال تک ہماری کتابیں ان کی یونیورسٹیوں میں پڑھائی گئی ہیں, اور یہ انگریزوں نے گواہی دی ہے. تو ان ملکوں میں مذہب کے خلاف بالآخر بغاوت پیدا ہونا شروع. ایک حد ہوتا ہے نا, لوگ جب ہر وقت دیکھیں مذہبی لوگوں کو کہ یہ اپنی ذات کے گرد لوگوں کو اکٹھا کر رہے ہیں. میں نے بتایا نا, میں جب کینیڈا گیا تو پتا چلا ایک انگریز مسلمان ہوا ہے. وہ مسلمان ہو کے بیچارہ پھنس گیا کسی پیر و مرشد جماعت میں, واپس مرتد ہو گیا. وہ اس نے کہا میں نے کرسچینٹی اس بیس پہ چھوڑی کہ وہاں شخصیت پرستی ہے, لیکن جب میں ان کے ہاں آیا تو مجھے یہاں بھی کیا ملی؟ وہی شخصیت پرستی. پھر اس نے کہا وہاں میں نے کرسچینٹی چھوڑی کہ عیسیٰ ابن مریم خدا نہیں ہے, خدا کون ہے؟ جو اللہ ہے. یہاں جب میں آیا تو انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح خدا بنایا ہوا ہے جیسے ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو بنایا ہوا, لیبل کچھ اور لگا دیا انہوں نے. وہ واپس پلٹ گیا, پھر پتہ نہیں دوبارہ آیا نہیں آیا. تو یہ چیز عیسائیوں میں بہت زیادہ پھیل گئی تھی. بجائے اس کے کہ لوگوں کو اللہ سکھاؤ کہ بھئی اللہ سے لا لگاؤ, اللہ کے رسول کی تعلیمات پر عمل کرو, اپنی ذات میں, جیسے آج بھی بہت سارے پیر ہیں خانقاہوں میں, دیکھو پیر صاحب پتہ نہیں وہ پیر ہیں یا کوئی کیا ہے. ایک پیر صاحب ہیں کم عمر سے, اتنا ان کے اندر تکبر, اتنا تک, میں کسی کی غیبت نہیں کر رہا, کسی کو کیا پتا چلا کس کی بات ہوگی, کیونکہ مریدین نے ہاتھ چوم چوم کے نا ان کو ان کی اوقات بھلا دی. بہت سے پیر بھول چکے ہیں. میرے پاس ان کا کیس آیا, میں نے کہا ان کی بنٹے کھیلنے کی عمر تھی جس عمر میں یہ پیر بن گئے, تو یہی ہوگا نا. نہیں آئی سمجھ بات بھائی, ایک میچورٹی ہوتی ہے نا انسان کی کوئی عہدہ ملنے کی. اتنی سی عمر میں بزرگ نے خلافت دے دی, گدی نشین بنا دیا. بنٹے کھیلنے کی عمر تھی. بنٹے سمجھتے ہو؟ غریبوں والے کھیل تم نے کہاں کھیلے ہوں گے, لٹو بنٹے, یہ کھیلنے کی عمر تھی. اور اس میں کیا مل گئی؟ ہاں کچھ مستثنا ہوتے ہیں اس سے. تو وہ پیر صاحب کے چرنوں میں ہی گھسے چلے جا رہے ہیں. پیر صاحب ہیں پتہ نہیں کیا ہے. ہمارے حضرت ایک واقعہ سنایا کرتے تھے, ابھی جو زندہ ہے میرے شیخ, وہ کہتے ہیں ہمارے گاؤں میں ایک پیر تھا, اللہ معاف فرمائے, یہ وہ خود سنایا انہوں نے اور وہ جھوٹ نہیں بولتے. کہتے ہیں کھا کھا کے اتنا موٹا ہو گیا تھا کہ جب اس کو ہوا خارج کرنی ہوتی تھی نا, اس سے ہلا نہیں جاتا تھا. ہوا خارج کرنے کے لیے اپنے مریدوں کو اشارہ کرتا, ایک مرید آ کے اس کا رائٹ کولا اٹھاتا. انہوں نے تو پورے الفاظ کہے, میں تھوڑا تہذیب میں کولہے کا لفظ استعمال کر رہا ہوں. رائٹ کولا اٹھاتا اس کا, حضرت جی کا, یہاں سے گیس پاس ہوتی, پھر رائٹ کولا زمین پہ, لیفٹ کولا, تاکہ جو ادھر کو ہوا پھنسی ہوئی ہے وہ بھی کیا ہو. یہ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مقدس ہے نا, مقدس. پتہ نہیں بھائی, نارمل رہو جیسے ساری دنیا کے سارے انسان. تو کیا تمہارے کوئی سرخاب کے پر لگے ہوئے تمہارے؟ بار بار میں ایک ملفوظ سناتا ہوں. مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی کہا کرتے تھے کہ میرے پاس بزرگ بننے کے لیے نہیں آیا کرو, انسان کا بچہ بننے کے لیے آیا کرو. سمجھ آ رہی ہے بات؟ پھر کہتے تھے بزرگ بننے سے اپنی ذات کو فائدہ ہوتا ہے, لوگ ہاتھ پاؤں چومتے ہیں, انسان ہمیشہ دوسروں کی خدمت کرتا ہے, کر کے جیتا ہے. انسانیت پیدا کرو. وہ بزرگ اس مفہوم میں جو آج کل مفہوم ہے, ورنہ تو جو انسان ہے وہی بزرگ بھی ہے. تو جب عیسائیت میں یہ سب چیزیں شروع ہوئی نا, جو ہمارے یہاں اسلام میں بھی ہو چکی ہیں بہت بڑے پیمانے پر, بدعتیوں میں تو بہت ہے, اور جو بدعتی نہیں ہے ان میں بھی یہ چیزیں بہت زیادہ آ گئی ہیں. تو پھر کیا ہوا, عوام مذہبی لوگوں سے باغی ہونا شروع. پادریوں نے دوسروں کے لیے اصول کچھ اور تھے, اپنے لیے اصول کچھ اور. جیسے ہمارے بہت سے مولوی یہ کر رہے ہوتے ہیں. میرا دارالفتہ ہے, میں نے اپنے شاگردوں کو بولا ہے فتویٰ دینے سے پہلے سوچنا. سخت تنبیہ کرتا ہوں میں ان کو, اور ہم نے اپنے بڑوں سے سیکھا ہے. کل خود اس میں پھنس گئے نا, ایسا نہ ہو فتویٰ چینج ہو جائے. بعض دفعہ دوسروں کے لیے فتویٰ کچھ اور, اپنے لیے فتویٰ, دوسروں کے لیے تو لکھ دیا, اپنے لیے تھوڑا سا امام شافعی کی رائے بھی ہے, ٹھیک ہے نا, امام مالک کی. ابھی ایک ایسا ہی فتویٰ آیا تھا, تو ہمارے شاگردوں نے اس پہ جواب تھوڑا مشکل لکھا. وہ جواب دلیل کے لحاظ سے ٹھیک تھا, لیکن مشکل, اس پہ عمل عوام کے لیے کیا تھا, مشکل. میں نے اس پورے فتوے کو چینج کی. میں نے کہا اگرچہ دلیل کے لحاظ سے مضبوط ہے, لیکن ہم دوسرے قول پہ فتویٰ دیں گے. میں نے کہا میں لکھ کے دے دوں, اس مصیبت میں یہ شخص ہے نا, اگر تم ہوتے نا اس مصیبت میں
तुम भी दूसरे कौल पे अमल कर रहे होते। अभी तो हो नहीं ना, इसलिए अवाम की जरूरत नहीं समझ में आ रही। आपने बयानात सुने होंगे, मामलात में इंसान को एक नंबर होना चाहिए, कुरान की आयतें हैं ना, मामलात और बदगुमानी का मौका भी ना दो। आप पूछ लो उससे कि आप भी तो ट्रस्ट चला रहे हो, ये गाड़ी तो आपके पास नहीं थी, अब कहां से आ गई आपके पास? एकदम मुंह से झाग निकलना शुरू। हजरत उमर मिंबर पे थे, किसी ने पूछा ये जोड़ा आपके पास कहां से आया? ये होते हैं खलीफा वक्त। और हजरत उमर को गुस्सा नहीं आया, उन्होंने कहा ये मेरे बेटे ने मुझे गिफ्ट दिया है, मेरा अपना नहीं है। लोगों ने पूछा था ना हजरत उमर से कि माले गनीमत में आपके पास ये इजाफी कपड़े कहां से आ गए? सबको तो एक एक मिला है, दो कहां से मिल गए आपको? उन्होंने कहा भाई मेरे बेटे ने मुझे हदिया दिया है। मिंबर पे ये चल रहा है, ऐसे होते थे। इमाम साहब से पूछ ले, इमाम साहब जब आप इस मस्जिद में आए थे धेला नहीं था आपके पास, जब से आपने चंदा जमा करना शुरू किया है मस्जिद का। सारे इमाम ऐसे नहीं होते भाई, इमामों से बदगुमान ना हो जाए, लेकिन बात होते भी हैं। मैं जानता हूं फ्रॉडियों का नाम ले लेके उनको आपको बता सकता हूं, लेकिन फितने के सिवा कुछ भी हासिल नहीं होगा, वो फिर भी वहीं के वहीं रहेंगे। तो इमाम साहब आपके सोर्स ऑफ इनकम क्या है? जुम्मे में इमाम खुतबा दे के खुतबे में ये तकरीर। हजरत उमर से पूछा, उनको गुस्सा नहीं आया। हजरत उमर ने फरमाया ये मेरे पास ये जोड़ा यहां से आया। इमाम साहब आप जब इस मस्जिद में आए थे तो आपके पास तो कुछ भी नहीं था, जॉब आप करते नहीं हो, सारा दिन आप इधर ही पड़े रहते हो, तो आपने 4 शादियां कैसे कर ली? आपके पास ये गाड़ी कहां से आ गई? तो इमाम साहब को चाहिए आराम से बता दें, बेटा मेरा बिजनेस है, मैं साइड में ये मेरा क्लिनिक है, मैं हकीम हूं या फलाना हूं या डिमकाना हूं ना। अगर इमाम को आ रहा है गुस्सा तो लोग बदगुमान होंगे कि नहीं होंगे? यार दूसरों के लिए उसूल कुछ और है, अपने लिए उसूल। ये चीज पता है कहां से? ये पादरियों में आई थी, ये खुद गोरे गवाही देते हैं, मैं नहीं कह रहा ये। और यही चीज हमारे मजहबी स्कॉलर्स में भी आपको बेपनाह मिलेगी। तो इससे क्या हुआ? ईसाइयत ने अपना जनाजा खुद ही निकालना शुरू कर। पहले तो उनका मंजन चल गया था क्योंकि मुकाबले में इस्लाम नहीं था। अब अंग्रेजों को, जो यूरोपियन लोग थे, सारे अंग्रेज नहीं थे, जो भी उनकी जबानें थी, उनको दोनों कल्चरों को कंपेयर करने का मौका मिल गया। इधर हमारे मुल्कों में आते कहते यार यहाँ निजाम ही कुछ और है, उनके मुल्कों में जाते हैं तो बोलते या तो यार मजहबी लोगों ने जकड़ा हुआ है। बिल आखिर उनके यहाँ स्कॉलर्स पैदा हुए, उन्होंने तहरीकें चलाई कि मजहब को निकालो, मजहब बस निजी जिंदगी का हिस्सा है, मजहब सिर्फ चर्च के अंदर रहना चाहिए। होते 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 की ऐसी की तैसी कर दी। अब इस्लाम को दुनिया में किसी मजहब से कोई खतरा नहीं है। ये पूरी मैंने जो आपके सामने डिटेल बताई है ना, इस जुमले तक लाने के लिए अब इस्लाम की टक्कर का, इस्लाम के मुकाबले में कोई मजहब बचा ही नहीं है। ये सारे मजाहिब अपनी रूहानी मौत खुद ही मर गए हैं, बचा ही कुछ नहीं। अब एक कल्चर के तौर पर मजहब रह गए हैं, कल्चर के तौर पर कि भी ईसाई के घर में पैदा हुआ तो क्रिश्चियन कहता है, हिंदू के घर में पैदा हुआ मैं हिंदू हूँ, सिखों के घर में पैदा मैं सिख हूँ, वो कहते हैं भाई सबके अपने अपने मजहब होते हैं तो हमारा भी मजहब है। बस इस हद तक रह गया है। वो जो पहले मुकाबले हुआ करते थे ना कि पारसियों की एक मजहबी हुकूमत थी, पूरी एक ग्रेट एम्पायर, जो बड़ी लड़ाइयाँ हुआ करती थी मजहब की बेस पे, वो सब क्या हो गई? खत्म। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? अब जो चल रहा है ना सेटअप, इस्लाम के मुकाबले में ला मजहबियत है। अब समझ में नहीं आ रही बात? पहले मजहब था इस्लाम के मुकाबले में, अब मजहब कोई नहीं है। कोई है इस्लाम की टक्कर का? बताओ, कोई है ही नहीं किसी के पास। क्या है? कैसे कंपेयर करोगे आप बैठ के? हमारे यहाँ नमाज का पूरा एक निज़ाम है, ज़कात का पूरा एक निज़ाम है, रिश्तेदारी जोड़ने के हकाम है, निकाह तलाक के हकाम है, विरासत के हकाम है, रियासत चलाने के हकाम है, पड़ोसियों के हकाम है, गुसल के हकाम है, तहारत के हकाम है। ए टू इस्लामी फ़िक़ह को पढ़ने में 8-10 साल लग जाते हैं, इस्लामिक लॉ को पढ़ने में। तो इतना बड़ा लॉ है ना हमारा, बाकियों के पास कोई लॉ है ही नहीं, ख़त्म। अब जो इस्लाम की जंग है वो इस्लाम बामुकाबला हिंदू नहीं है, इस्लाम बामुकाबला क्रिश्चियनिटी नहीं है, इस्लाम बामुकाबला यहूदी नहीं है, इस्लाम बामुकाबला सिख नहीं है, इस्लाम बामुकाबला पारसी मज़हब या बुद्धिस्ट नहीं है, कोई मुकाबला ही नहीं है। अब इस्लाम का मुकाबला किससे है? ला मजहबियत। और ला मजहबियत का मतलब इल्हाद। कोई मज़हब नहीं है भाई, किसी मज़हब को फॉलो नहीं करना, किसी मज़हब को फॉलो नहीं करना। और जो कहते हैं किसी मज़हब को फॉलो नहीं करना, तो इसका मतलब अपनी जिंदगी गुजारने के उसूल और आदाब हम खुद तय करेंगे। आप लोग की तवज्जो है कि नहीं है? अपनी जिंदगी गुजारने के उसूल और आदाब हम खुद तय करेंगे। अब ये कौन तय करेगा? इंसान। इस्लाम कहता है खुदा जिसने बनाया वो बताएगा। जो ला मजहब लोग हैं, मुल्हिद लोग हैं, सेकुलर लोग हैं, वो कहते हैं हम खुद करेंगे। अब तवज्जो है कि नहीं है? मुझे एक बात बताओ। अब मुझे एक बात बताओ, 4 चरसी बैठे हुए हों। चरसी एक ऐसी मखलूक है, हर मिसाल पे फिट हो जाती है। ये अल्लाह का बड़ा फजल है, कोई चीज़ बेकार नहीं है। देखो है ना, चरसियों को भी अल्लाह ने किसी हिकमत से बनाया है। चरसी से एक साहब याद आ गए थे, लेकिन ऐसा मुनासिब नहीं है तस्करा। तो अब मुझे एक बात बताओ, किसी सोसाइटी में 8-10 चरसी बैठे हुए हों,
ایک پڑھا لکھا آدمی بیٹھا ہوا ہے, ایک پڑھا لکھا آدمی بیٹھا ہوا ہے جس کو پتا ہے کہ چرس صحت کے لیے نقصان دہ ہے اور وہ ایوائڈ بھی کرتا ہے. اکثر ایسے لوگ کم ہی ہوتے ہیں نا سوسائٹی میں جو برائیوں سے بچ رہے ہوتے ہیں. اب جب انسانوں کے آپ حوالے کر دو گے کہ یہ بیٹھ کے قانون سازی کریں تو ووٹ چرس کے خلاف جائے گا یا چرس کے فیور میں جائے گا؟ بولتے کیوں نہیں؟ چرس کے فیور میں جائے گا. انسانوں کو اگر مذہب کی لگام نہ ہونا تو انسان شہوت پرست ہے نیچرلی, وہ خواہشات کا غلام ہے. یہ تو مذہب ہے, خدا ہے جو پابندیاں لگاتا ہے کہ نہیں یہ لیگل ہے یہ انلیگل ہے. انسان صرف اس حد تک قانون سازی چاہتا ہے کہ سوسائٹی میں لڑائی جھگڑے نہ ہوں, بس اس حد تک قانون سازی چاہتا ہے. باقی ہر انسان کی چاہت ہے شراب بھی لیگل ہونی چاہیے, زنا بھی لیگل ہونا چاہیے, سود بھی لیگل ہونا چاہیے, جوا بھی لیگل ہونا چاہیے, نشہ بھی لیگل ہونا چاہیے. بھائی جس نے پینا ہے پیے, نہیں پینا تو اس کی انڈیویجولی, اس کی اپنی ایک انڈیویجول رائے ہے, وہ نہ پیے. قانون نہیں ہونا چاہیے تاکہ میں کیا ہوں؟ آزاد. ہر شخص چاہتا کیا ہے؟ آزادی. اور آسان مثال, میاں بیوی میں جب سیپریشن ہوتی ہے بچے وہاں جانا پسند کرتے ہیں جہاں ان کو آزادی ملے. ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے؟ تبھی میں نے دیکھا میاں بیوی میں اگر علیحدگی ہو جائے نا تو ماں کے پاس بچے جا رہے ہیں, ماں فل آزاد چھوڑ دیتی ہے ان کو. باپ کے پاس جا رہے ہیں, باپ کو پتا ہے میں نے پابندیاں لگائی نا تو یہ پھر میرے سے بھاگے گا, تو بچہ اس چکر میں بگڑ جاتا ہے. میرے بھائی انسان تو پھر جو انسان دنیا میں ہے, انسان بالغ ہوتے ہی اس میں ٹھڑک پیدا ہوتی ہے عورت کی. وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ عورت پردے میں رہے, وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا مجھے نکاح کر کے ملے. وہ چاہے گا گرل فرینڈ رکھو, 10-15 گرل فرینڈ رکھو. عورت بھی چاہے گی, مرد بھی چاہے گا, پورا نظام تباہ و برباد. تو اس لیے مذہب کی پابندیاں لگتی ہیں. مذہب جب پابندی لگاتا ہے نا خدا کی طرف سے, اللہ تو سب کو دیکھ, اللہ کسی خواہش سے مغلوب نہیں ہے, اس میں یہ خواہشات ہیں ہی نہیں. وہ سب کے فائدے میں دیکھ کے قانون بناتا ہے. وہ اس کو پتا ہے کہ اگر میں نے زنا کو لیگل کر دیا سب سے زیادہ ان عورتوں کا نقصان ہوگا جو اللہ کی مخلوق ہیں, کمزور ہیں. کوئی مرد بیوی بنا کے ان کے حقوق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. ہر مرد چاہے گا گدھے گھوڑوں کی طرح استعمال کرو اور بغیر کسی ذمہ داری کے. جیسے ٹیشو پیپر استعمال سے پہلے خوبصورت ہوتا ہے اور گندگی صاف کرنے کے بعد ردی کی ٹوکری میں پھینک دی, جیسے وہاں پھینکا جاتا ہے. ان ملکوں میں جو آپ کو عورت کی عزت نظر آ رہی ہے, وہ چند عورتیں جو 5%, 10% اپر لیول پہ ہیں, جو 90% نجلی سطح پہ زندگی گزار رہی ہیں, ان کی کوئی زندگی نہیں. ان سے ہماری عورتیں کروڑوں گنا بہتر ہیں, شہزادیوں ملکاؤں کی طرح زندگی گزار رہی ہیں. تو اب جو اسلام کی جنگ ہے میرے بھائی وہ لا مذہبیت سے ہے. مذہبوں کی جنگیں ختم, اور مذہبوں کی جنگوں میں اسلام یہ جنگ جیت چکا ہے. یہ جتنے مذاہب تھے نا یہ خود ہی, کیونکہ ان کے پاس کوئی پیکیج ہی نہیں ہے, پیکیج ہی نہیں ہے دینے کے لیے نا. تو اور یہ جو لا مذہبیت ہے نا, لا مذہبیت, اب جب لا مذہبیت ہے اس کی جنگ ہے مذہب سے, اور مذہب سے کون مراد ہے؟ اسلام. تو لا مذہبیت کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ توپوں اور بندوقوں سے اسلام کے خلاف لڑے. آپ کو پتا ہے ہمیشہ عقل مند لوگ جو دماغ استعمال کرتے ہیں ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ محنت کم ہو, آؤٹ پٹ اس کا بہت زیادہ ہو. کیا خیال ہے؟ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ایک بہت بڑا پتھر رکھا ہوا ہے, کسی نے آپ سے کہا کہ اس کو ہلاؤ, آپ بے وقوفوں کی طرح دھکا دینا شروع کر دیا آپ نے, اس کو چیخیں نکل گئی, وہ ہل کے نہیں دے رہا. کھوپڑی والا آدمی آیا, اس نے کہا بھائی لیور کا استعمال کرو, ایک بڑا سا پائپ لو لوہے کا, اس کے نیچے رکھو اور اس کو ہلکا سا پش. اور آسان مثال, ایک نٹ ہے, کسی نے کہا بیٹا یہ کھول دو, آپ لگے وہ چیخیں نکل رہی ہیں, کھل ہی نہیں رہا. بھائی لیور کا استعمال کرو, پانا لے کر آؤ, رکھو, ہلکا سا پش کرو گے, محنت کم ہوگی اور اس کا رزلٹ بہت اچھا نکلے گا. کیا خیال ہے؟ غلط تو نہیں کہہ رہا؟ تو یہ جو سیکولر طاقتیں ہیں انہوں نے لڑائیاں لڑ کے دیکھ لی. لڑائی اب بھی ہو رہی ہے, اس بڑے پیمانے پر نہیں ہو رہی, دو بڑی بڑی سپر پاوریں آپس میں ٹکرا رہی ہوں. اب جو جنگ ہو رہی ہے وہ جنگ یہ ہے کہ اسلام کو صرف مسجدوں اور مدرسوں تک رکھو, جس نے نماز پڑھنی ہو پڑھ لے. ان ملکوں میں بھی بہت آزادی ہے, آپ مسجد میں جائیں, نماز پڑھیں, روزہ رکھیں, تبلیغ جماعتیں بھی جاتی ہیں, سب کہتے ہیں چلتے رہو. آپ نے کوئی چرچ چلا جائے گا, کوئی مندر چلا جائے گا, کوئی ادھر نماز پڑھنے آ جائے گا, صاحب اوکے ٹھیک. اس سے ان کو کیا تکلیف ہے یار؟ اچھا تو اس بہانے مسلمان تھوڑے نہا دھو لیتے ہیں جمعے کو, کیا خیال ہے؟ نہا دھو لیتے ہیں, کپڑے وپڑے استری کر لیتے ہیں, اور ٹھیک جا کے کوئی مولوی صاحب اچھی باتیں کریں گے وہاں جا کے کوئی. لیکن وہ اتنے بیوقوف نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایسے نہیں لڑنا کہ مسجدیں بند کرو, مدرسے بند کرو اور یہ کرو وہ کرو. نا 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 نا, وہ کہتے ہیں صرف ایک چھوٹی سی محنت کر لو, کیونکہ یہ منجن بکے گا بہت سستا اور اس کا رزلٹ بہت خطرناک نکلے گا. آپ کے مقابلے میں بہت
पावरफुल आदमी आया हुआ लड़ने के लिए और आप इंतहाई बारीक से हो, क्या ख्याल है? एक तरीका तो ये उछल उछल के कुर्सी पे चढ़ चढ़ के उसको किके मारो आप, उसका तो कुछ भी नहीं होगा, उसने थोड़ा सा एक किक मारी कुर्सी समेत आप उल्टे। एक बेहतरीन तरीका ये है कि थोड़ा सा जमाल गोटा लो, लड्डू के अंदर रख दो वो जमाल गोटा, या रसगुल्ले के अंदर रख दो, जो भी वो पहलवान शौक से खाता है, आप उसको कहो कि ये मैंने चौथी शादी की है, उसकी खुशी में ये लड्डू, वो लड्डू खाएगा और वो थोड़ा सा मंजन जो चूरन आपने दिया था ना, उससे उसको मोशन लग जाएगी। और जब आपको पता है किसी पावरफुल आदमी को भी मोशन लग जाए, लड़ाई के अलावा दुनिया का हर काम कर सकता है, क्या ख्याल है? वो लड़ाई के अलावा दुनिया का, वो तो बैतुल खला से निकलेगा ही नहीं बाहर ना। इन्होंने भी ये किया, इन्होंने कहा कि एक चूरन है, इसको शुगर कोटेड करके थोड़ा मज़ेदार बना के इनको पकड़ा दो, और वो चूरन ये है कि औरत की आज़ादी। बस कितना अच्छा लफ्ज़ लग रहा है कि नहीं लग रहा? गुलाब जामुन से भी ज़्यादा मज़े का। ख़ासतौर पे जब ये ख़वातीन सुनती हैं, एक तरफ देखती हैं मौलाना लोग बुर्का पहना के बाहर निकालते हैं हमें, फिर इस्लाम में ये है कि शोहर जो है वो काबिल एहतराम है, और फिर वगैरह वगैरह जो भी इस्लाम में चल रहा होता है सेटअप, और वगैरह वगैरह भी। मैं क्या अपने फ़ज़ाइल यानी आप लोग के फ़ज़ाइल सुनाऊँ? तो औरत को क्या कर दो, बोलो आज़ाद, ये मंजन कितनी अच्छा, हमें भी अच्छा लग रहा है, हम भी तो इंसान के बच्चे हैं ना, हम भी चाहते हैं औरतें हमारी भी तो कुछ लगती हैं ना। लिबरल लोग, मजहबी लोग, सब इस बातों में यार वाकई औरत को आज़ादी मिलनी चाहिए। ये नहीं देख रहे कि गुलाम थी कब वो जो आज़ादी दे रहे हो तुम उसको। आज़ादी गुलामों को मिलती है कमबख्तो, हमारी सोसाइटी में औरत गुलाम नहीं है। आप कह सकते हो फला फला जगह जुल्म हो रहा है, तो ऐसा जुल्म तो मर्दों पे भी हो रहा है, तो जहां जुल्म हो रहा है उस जुल्म को खत्म कर दो ना मेरे भाई। पूरा सिस्टम बिगाड़ने की क्या जरूरत है आपको? एक डॉक्टर की क्लिनिक से अगर गलत टीका लग गया, डॉक्टरों को बम से उड़ा दो सबको। ये तो बेवकूफों वाली हरकत है कि नहीं है कि इलाज पे पाबंदी लगा दो भाई। ये तो हमेशा से उस सोसाइटी में भी, हमारी सोसाइटी में भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत या ज्यादा भी जुल्म होता है, तो जुल्म को खत्म करो। क्या लेबल लगा दिया औरत की, बोलो आजादी, ये मंजन है। अब ये मंजन जो मार्केट में बिका है, और फिर आजादी में सबसे पहली बात तो गुलाम थी नहीं। इस्लाम ने औरत को शौहर का मातहत बनाया है, गुलाम नहीं बनाया। मातहत अलग चीज होती है, गुलाम। ऐसे तो फिर फैक्ट्रियों में मजदूरों को आप बोलो कि सब गुलामी से आजाद, फैक्ट्री का बेड़ा गर्क हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? मुल्क में बोलो जितने भी लोग वजीर आजम के मातहत हैं, ये सब गुलाम हैं, सब आजाद हो जाएं। अब आप मुझे एक बात बताओ कि मुल्क को कहो कि सरबराह नहीं होना चाहिए, गुलामी से निकलो। और भाई जब भी कोई स्टेट होगी या घर होगा, कोई खानदान होगा, कोई ना कोई तो उनका सरबराह होगा कि नहीं होगा जो रोक टोक करे। बच्चे को आपने आजाद कर दिया तो बाप रोक टोक नहीं कर सकता उस पर। उन मुल्कों में तो ऐसे ही है, बाप को रोक टोक की इजाजत थोड़ी है, तो उन बच्चे निकल क्या रहे हैं वहां पे। वो बच्चा मुल्क के लिए बहुत अच्छा होता है, अपने बाप के लिए वो जरा भी अच्छा नहीं होता। वो बच्चा कंट्री के लिए अच्छा हो सकता है, मां के लिए अच्छा नहीं है वो बच्चा वहां पे। तभी माएँ पैदा नहीं करती, उनको पता है अंतलिदल अमतु रब्बतहा, हदीस में आता है मां अपने मौला को जनेगी। ये उन मुल्कों में नजर आ गया है कि मां अपने बाप को जन रही है। ये हदीस में आता है कुर्बे क़यामत में मां जिस बच्चे को जनेगी वो बच्चा कौन होगा? इस मां का भी बाप होगा। हदीस का मफहूम यही है। तभी माए ने बच्चे जनने छोड़ दिए कि हमारे लिए अजाब है। बहुत कम रेशो है वहां पे। तो आजाद का मतलब मातहत थे, तो उस मातहती से निकाल लिया और उसको लेबल क्या लगा दिया, बोलो आजादी का। और उस आजादी में फिर एक और चूरन मिलाया उन्होंने, थोड़ा उसमें आंच तेज करने के लिए उसकी, वो ये कि सबसे पहले कपड़ों से आजाद करना है। नहीं आई बात समझ में? सबसे पहले किससे आजाद करना है? कपड़ों से। सुभान अल्लाह, मजे किसके हो गए? आदमियों के। अब आप मुझे बताओ, कोई आंटी बैठी हुई हो आपके ऑफिस में, पूरे प्रॉपर कपड़े पहन के आती है, और ऑफिस में तहरीक चली कि लड़कियों को हमने कपड़ों से आजाद करना है, मर्द तो जश्न मनाएंगे मेरे भाई। क्या ख्याल है? जितने ठरकी लोग हैं सोएंगे नहीं उस रात, सिवाय तबलीग वाले और दो चार मुल्ला टाइप के लोग। हाय हाय बेहयाई फैल रही है माशरे में, वरना तो लोग बेहोशी से, खुशी से बेहोश हो जाएंगे। यार यही सुभान अल्लाह, तो दुनिया में ही जन्नत मिल गई हमें। तो ठरक किसकी बढ़ गई, बोलो? मर्दों की। औरत को पर्दे में आने से मर्दों का बेड़ा गर्क होता है। सारे काम औरत को तबाह बर्बाद करने वाले, मर्दों की अय्याशियों वाले, और लेबल क्या लगाया जा रहा है? औरत के हुकूक। अब ये जो आया ना एक एंकर साहब बड़ी बड़ी मूंछों वाले, मोहतरम ने ये कहा कि औरत की आज़ादी की बात की ना उन्होंने, कि जाएं ये जॉब करें, ये करें, वो करें। मुझे एक बात बताओ, जॉब करना आज़ादी है या जिम्मेदारी है? यानी ऐसे ही है जैसे कह रहे हैं औरत कमाने में आज़ाद है। वो पागल के बच्चों,
کمانا مرد کی ذمہ داری ہے تو عورت اس ذمہ داری سے آزاد ہے، یوں کہا جائے گا. یہ ایسے ہی ہے، آپ کی کمر پہ میں نے ایک بورا اٹھا کے رکھ دیا، آپ کہہ رہے ہو ابے کیا کر رہے ہو مولوی صاحب، میں کہہ رہا ہوں یار مجھ سے اٹھ نہیں رہا، یہ ٹرک میں تو رکھ دے. آپ کہہ رہے ہو یار اپنا کام خود کرو، میں کہہ رہا ہوں تم آزاد ہو، تم اٹھا سکتے ہو، یہ بورا اٹھاؤ، کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا، اٹھاؤ یہ بورا رکھو وہاں پہ، مت کسی پہ بوجھ بنو، اپنا